السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو تخلیق بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133 سے 133 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ تو ہمیں پوری طرح اپنی حفاظت میں لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ، اور رب آپ کا، غنی بہت بے نیاز ہے، رب آپ کا بہت بے نیاز ہے، ذو رحمتی، اور رحمت والا ہے، بے نیاز ہے۔ اس کے ساتھ یہ عظیم صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لائی گئی کہ جہاں پہ وہ تمہارے اعمال، تمہاری عبادت، تمہاری اطاعت، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کی شان میں کچھ بھی کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ تم سارے کے سارے نافرمان ہو جاؤ، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ جہاں پر وہ بے نیاز ہے تو وہاں پر ایک صفت لائی گئی کہ اس کے باوجود بھی وہ تم پر رحمت فرمانے والا ہے، ذو رحمتی، وہ رحمت والا ہے۔ ان، اگر، یشا، وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم سب کو، ویستخلف، اور وہ جانشین بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، یعنی تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم سب کو نیست و نابود کر دے، اور تمہارے بعد ما، جس کو، یشاء، وہ چاہے، کما، جیسا کہ، انشاءکم، اس نے اٹھایا تمہیں، من ذریتی، نسل سے، قوم آخرین، دوسری قوموں کے، جس طرح تم بھی دوسری قوموں کو ختم کر کے تمہارا وجود اس دنیا کے اندر ہے، اللہ چاہے تو تمہارے وجود کو بھی ختم کر کے اور کسی دوسرے کے وجود کو لے آئے۔ یہ نافرمانوں کی نافرمانی کی سرزنش کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، انا، بے شک، ما، جو، توعدون، وعدہ کیے جاتے ہو، تم وعدہ کیے جاتے ہو، لآیات، البتہ آنے والا ہے، تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ آنے والا ہے، یعنی قیامت۔ وما، اور نہیں، انتم، تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ قل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر، انی، بے شک میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں، فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، اور تم جلد جان لوگے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر تھا۔ تعلمون، تم جان لوگے، من، کون، تکون، ہے، لہو، جس کے لیے، عاقبت، انجام ہے، دار، آخرت کا، آخرت کے گھر کا، انہو، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں وہ فلاح پاتے، ظالمون، جو ظالم ہیں۔ آیت نمبر 134، 136، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے مقرر کر لیا، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے جو، ذرا، اس نے پیدا کیا، مطلب جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے انہوں نے مقرر کر دیا، من الحرث، کھیتی سے، والانعام، اور مویشیوں سے، نصیباً، ایک حصہ، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا، یہ، للہ، اللہ کے لیے ہے،
یعنی جو دولت، جو مویشی اور جو کھیتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، اس میں سے ایک حصہ طے کر لیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، ان کے گمان کے مطابق، وہذا، اور یہ لشرکائنا، ہمارے شریکوں کے لیے، کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا اور کچھ اپنے شریکوں کے لیے، وما، پس جو حصہ کانا ہے، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، یعنی جس کو وہ اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، ان شرکا کے لیے انہوں نے مقرر کیا اور کہا فلا، تو نہیں، یصلو، وہ پہنچتا، اللہ، طرف اللہ کے، وما، اور جو کانا ہے، للہ، اللہ کے لیے، فہوا، تو وہ پہنچ جاتا ہے، الی شرکاء، طرف ان کے شرکا کی۔ تو جو حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو شریکوں کو ہی دیتے، اور جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا تھا وہ حصے کے اندر اگر زیادتی دیکھتے یا کوئی پریشانی آ جاتی تو جو شرکا کا حصہ ہے اس کو نہیں چھوتے، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ اپنے شریکوں کو دے دیتے۔ ساء، کتنا برا ہے، ما، جو، یحکمون، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے، اور اس کو اپنی گمان کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے اللہ کے شریکوں کو وہ حصہ دے دیا۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 133 سورہ انعام۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے تمام مخلوق سے، اور ہر اعتبار سے وہ بے پرواہ ہے، یعنی کوئی مخلوق اس کی اطاعت، مخلوق یعنی انسان اور جن، اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، اس کی شان میں کچھ پرواہ، کچھ کمی اور زیادتی ہونے والی نہیں۔ لوگ اس کی عبادت کریں نہ کریں، اللہ رب العزت کی شان میں کچھ بھی کم اور زیادہ ہونے والا نہیں۔ اور ویسے بھی اسپیس میں جا کر کے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کیا وقت ہے، تو ہماری اس ارتھ کی ہی کوئی وقت نہیں، ایک ذرے کی طرح نظر آتا ہے۔ تو یہ پورے کی پوری زمین والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ختم کر دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ پوری زمین والے اگر اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، اس کی شان میں کچھ بھی بڑھنے والا نہیں، اس کی شان بہت بڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پرواہ ہے اپنی تمام مخلوق سے ہر اعتبار سے، اور دوسری طرف مخلوق اپنی تمام حالات میں اس کی محتاج۔ مخلوق، چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، اللہ نے اس کو کتنی بھی قدرت دی ہو، وہ ساری کی ساری مخلوق ہر اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج۔ تو اللہ رب العزت غنی ہونے کے اعتبار سے فرمایا ذو الرحمتی، اور رحمت والا ہے، اس کی رحمت نے گویا کہ ساری مخلوق کو ڈھانپ لی۔ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، اس کی ساری مخلوق کو اپنی رحمت میں اس نے ڈھانپ لیا۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، یعنی انسان کی نافرمانی۔ اور یہ آیت مکہ میں نازل ہو رہی ہے۔ مکہ کے حالات ہم جان رہے ہیں، سیرت میں ہم نے پڑھا ہے کہ مکہ کے اندر دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا رسالت کا، جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا تھا، اور اللہ رب العزت کی اصل میں وحدانیت کا انکار کر دیا کہ اللہ ہی صرف خالق اور مالک ہے، اللہ ہی صرف رازق ہے، اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، صرف اللہ ہی کرتا ہے، اس بات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جنہوں نے نافرمانی کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے۔ اور پچھلی قوموں کے اندر ہم نے یہ دیکھ چکے کہ اللہ رب العزت نے قوم کو کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، یعنی زمین کا مالک بنا دے، اور جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ اب اگزامپل بھی بتا دیا کہ دیکھو پہلے تو کوئی اور اس کا، زمین کا، اس گھر کا، اس ملک کا مالک تھا، اور آج تم مالک ہو، تم جانشین بنا دیے گئے ہو۔ تو تمہاری نافرمانی کی اللہ اگر چاہے تو فوراً پکڑ کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 133 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 133، لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، اس بات پر پوری طرح قادر۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر آیت نمبر 15 سے 17، لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔
سزاوار حمد و ثنا ہے اس کے لیے۔ اگر اللہ چاہے تو تم کو نیست و نابود کر دے، یعنی تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق لا آباد کرے، اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے اور نئی مخلوق کو لائے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38۔ اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہارے طرح نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 134۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہوگے اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، کہ وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ تمہاری ہڈیوں کو بوسیدہ ہو گئیں اور تمہاری جسم جو مٹی ہو گئے، اللہ رب العزت اسے واپس پرانی شکل میں لانے پر قادر ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ یعنی دنیا عمل کی جگہ ہے، چاہے تو ہم اچھا عمل کریں اور چاہے تو ہم برا عمل کریں، لیکن اس کا نتیجہ ضرور ملنے والا ہے۔ ایک وقت ہر کسی کو دیا گیا ہے اور وقت ہر کسی کا ختم ہونے والا ہے۔ ہر کسی کو موت کی آگوش میں جانا ہے اور اپنے قبر تک پہنچنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا، اے نبی کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ تم بہت جلد جان لو کہ کس کے لیے اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، تو وہ فلاح نہیں پائیں گے جو ظالم ہیں۔ تو کیا یہ صرف نیک عمل کرنے والوں کے لیے آخرت میں ہی جزا ہے، یا دنیا میں بھی ان کے لیے بہتر اللہ رب العزت نے ان کا انجام رکھا ہے؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، یہ لوح محفوظ میں لکھ چکا، یہ تقدیر میں لکھ چکا کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت زبردست ہے، بھلے ہی مخالف کی تعداد اور ان کی طاقت اور ان کے پاس ساز و سامان بہت نظر آ رہا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنا دی گئی اور آپ کے صحابیوں کو سنا دی گئی کہ غالب تو تم ہی رہو گے، اور بے شک اللہ زور آور ہے اور زبردست ہے۔ آیت نمبر 51 اور 52۔ بے شک ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیے کتنا تسلی دیتی ہے یہ آیت کہ بے شک ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ہم ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ہی ہم کو انجام ملنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ فرما لیا، اور دوسرے مقام فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈرو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے۔ ساتھ میں شرط لگا دی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ اللہ نے فرمایا عزت اور ذلت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی میں تمہاری مدد کروں۔ اور وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے پہلے آسمان پر اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں آتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے بندے سے کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کیا ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا۔ تو اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اور دوسرے مقام پر بھی، ہم قرآن کے کئی مقام پر پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور جو نہیں مانگنے والا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ میں دنیا کی زندگی میں تمہاری مدد کروں گا، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ تو جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، یعنی نبی گواہ ہوں گے، امتی گواہ ہوں گے، فرشتے گواہ ہوں گے، ان کے نام اعمال ہوں گے، خود انسان کے اعضاء ہوں گے، اور ان سب کے اوپر ہمارا خالق اور مالک جو ہماری ساری نقل و حرکت کو جانتا ہے، اس دن جس دن ظالموں کو ان کے معذرت، یعنی معذرت جو بھی وہ ایکسکیوز پیش کریں گے، وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے۔ ایک اور مقام میں اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 105، بلا شبہ ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ بے شک میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے،
میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے. یہ لکھ چکا ہے اللہ سبحانہ، یہ لوح محفوظ میں ہے، یہ تقدیر میں ہے. لیکن کس کے لیے؟ میرے نیکوکار بندے، مومن بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیز. آیت نمبر 136. اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہم ہر حال میں اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کریں. اور مومن کے لیے پھر اللہ رب العزت نے بے شمار ان کی فضیلتیں بیان کی اور ان کی حفاظت کی گارنٹی لی کہ میرے ذمہ ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں. اور مومن کو اللہ نے ولی بھی کہا، اپنا دوست، اپنا ساتھی کہا. ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کا کارساز ہے. جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور عطا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو کیسے واپس کروں. اور واقعی وہ اللہ جس کے خزانے میں ساری مخلوق مل کر کے اور سارے انس اور سارے جنات مل کر کے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگے اور وہ سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے. کیونکہ جتنا پانی سمندر کے سوئی میں لگ گیا اتنی تو کمی آ گئی. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی ہونے والی. ایک واقعہ آج میں نے سنا کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر مجھے بہت اذیت دیتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، جیسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. باپ اس بات کو سن کر کے کیسے برداشت کرتا؟ اور باپ کا بیٹی سے تو ایک الگ رشتہ، ایک الگ ایموشنز ہوتے ہیں. تو وہ باپ بیٹی سے صرف یہ کہتا کہ بیٹی صبر کر، کیا کر سکتے ہیں، صبر کر. روزانہ کی یہی بات کہ وہ اپنے والد کو آ کر کے بتاتی یا فون پر بتاتی کہ میرے ساتھ آج یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ ایسا کیا. لیکن باپ کیا کرے، مجبور ہے. آخر کار انہوں نے ان کے ایک دوست یعنی داماد کے ایک دوست جو عالم ہیں ان سے کہا کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں اور آپ عالم ہیں، آپ کی بات یہ زیادہ سنتے ہیں، مانتے ہیں اور یہ میری بیٹی کو اس طریقے سے اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور میں باپ ہوں، میں کیسے برداشت کروں. میں نے اس کو گھر میں ذرا سی بھی کوئی پریشانی آنے نہیں دیا اور میرے لیے وہ بہت ہی میری لخت جگر ہے اور میں کیسے اس بات کو برداشت کروں. تو عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو ان سے کہہ دوں گا. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ دوسرے طریقے سے لے لیتے ہیں اور وہ نصیحت نہ لینی جگہ میں اور زیادہ ظلم کرنے لگے. یا ہو سکتا ہے وہ بات مان بھی لے، یا بات مان بھی لے تو کچھ دن کے لیے مانے پھر ویسے ہی ہو جائے. تو عالم نے مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ یہ عرضی اللہ کے پاس پیش کریں. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت میں ہر مخلوق ہے. انہیں بات سمجھ میں آئی اور بس اسی وقت سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے. رات گزر گئی، صبح اشراق پڑی اور پھر فون کی گھنٹی بجی. جیسی دیکھا بیٹی کا فون ہے، گھبرا گئے کہ آج پھر بیٹی کچھ بتانے والی ہے. بیٹی فون اٹھا کر کے بتاتی ہے کہ ابا جان ایک عجیب حادثہ ہوا آج رات وہ میرے پاس آئے اور آ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے تم پر بہت ظلم کیا، تم اتنے اچھے گھرانے کی تھی، اتنے نیک باپ کی اولاد ہو اور میں تمہیں اتنی اذیت دیتے رہا، تم برداشت کرتے رہی اور مجھے معاف کر دو اور آج کے بعد میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے یا اللہ تو فلاں کی سنتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کو پوری کرتا ہوں. دوسری جگہ فرمایا کہ میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب. تو وہ رب جس کی شان یہ ہے کہ کن فیکون کہہ کر کے وہ جو چاہے وہ فیصلہ فرما دے، اور وہ رب جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور ہم اس کے لیے غافل ہیں. تو ہم جو بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، جب کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ ہر کسی کی دعاؤں کو سننے والا. آیت نمبر 136. یہاں پر مشرکین مکہ کا ایک ایسا عمل جو صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے اس کو گڑھ لیا. اور اس کے اندر ایک چیز یہاں سے جو آیتیں چل رہی ہیں اس میں ایک خاص بات آپ دیکھیں گے کہ حرام اور حلال یہ کرنے کا حق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت طے کرے گا کہ میرے بندے کے لیے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور اس کے لیے آسمان سے وحی آتی ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح طور پہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو یہ ہم اس کو حلال و حرام سمجھ سکتے ہیں. اور حرام و حلال کسی کا مان لینا یہ کیسا جرم ہے، اس کے پیچھے کے درس میں ہم سن چکے ہیں. اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال کر دینا یہ کیسا جرم ہے، یہ ہم آج کی کلاس میں پڑھیں گے. آیت نمبر 136. اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا،
اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اللہ نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں انہیں دیا. مطلب جو بھی مال و متاع اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے تو پہلا کانسیپٹ تو یہ دیا گیا کہ یہ دیا ہوا ہے اللہ رب العزت کا. اللہ نے تمہیں دیا ہے, تمہاری صلاحیت کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے, تمہاری ڈگری اور تمہاری طاقت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ مویشیوں کی شکل میں یعنی جانوروں کی شکل میں اور کھیتی کی شکل میں اور دولت کی شکل میں جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے, تو اللہ کے لیے ایک حصہ انہوں نے ٹھہرایا. پھر اپنے خیال کے مطابق, یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے. ان کے شرکا کون؟ مکہ کے اندر یہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں نبیوں کے, ولیوں کے اور بھی دوسرے لوگوں کے, یہ ان کے شرکا ہیں. تو ان کے شرکا کے لیے کچھ حصہ انہوں نے مقرر کر لیا جنہیں یہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. ان کے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ رکھ دیا, جبکہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے, لیکن وہ جو کھیتی باڑی ہے, جو اس میں سے غلہ اگ رہا ہے یا جو پھل آ رہے ہیں یا جو مویشی ہیں, جو جانور ہیں, اس میں سے اللہ رب العزت کا بھی حصہ رکھ دیا اور ان شرکا کا بھی حصہ رکھ دیا. پھر ان کے شرکا کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. جو ان کے شرکا کا حصہ ہے جو طے کر دیا وہ اللہ کے پاس تو نہیں پہنچتا, اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شرکا کے پاس پہنچ جاتا ہے. کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یعنی جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے طے کر دیا کہ اس زمین سے جو فصل ہوگی وہ اللہ کے لیے ہے, یعنی غریبوں میں مسکینوں میں اس کو بانٹ دیا جائے گا, اور جو حصہ انہوں نے طے کر دیا کہ یہ زمین کا جو فصل ہوگی وہ ہمارے شرکا کے لیے ہے, وہ ہمارے بتوں کے لیے ہے. تو جو حصہ بتوں کے تھا وہاں پہ اگر فصل اچھی نہیں ہوتی اور وہ جگہ جس کی کھیتی اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے طے کی ہے غریبوں اور مسکینوں کے لیے, وہاں پر اگر خوب اچھی بارش ہو جاتی اور کھیتی ہو جاتی تو یہ کہتے کہ یہ حصہ اب ہمارے بتوں کے لیے. یا جو جانور کو انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دیا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کو بانٹ دیں گے یا ان کو دیا جائے گا, اور وہ جانور اگر اچھا تندرست ہو جاتا تو اسے وہ اپنے شرکا کے لیے یا جن کو وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ وقف کر دیتے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537. علی بن ابو طلحہ اور اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن جب کوئی کھیتی بوتے یا کسی پھل کو حاصل کرتے تو اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک بت کے لیے مقرر کرتے, اور فصل پھل یا کسی بھی دوسری چیز سے جو حصہ بتوں کے لیے ہوتا اس کی تو خوب حفاظت فرماتے. اللہ, جو بتوں کے لیے جو حصہ رکھتے اس کی بہت حفاظت فرماتے اور اسے گن گن کر رکھتے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہوئے حصے میں سے اگر کوئی چیز گر جاتی تو اسے بھی اٹھا کر کے اپنے بتوں کے نام پر رکھ دیتے. یہ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مشرکین اگر 2 جانور ہیں تو ایک جانور اللہ رب العزت کے لیے انہوں نے رکھ دیا کہ عید میں قربان کریں گے یا غریبوں اور مسکینوں کے اندر بانٹ دیں گے, اور ایک اور کسی دوسرے کو جس کو بھی یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد دینے والے, یہ ہماری بگڑی بنانے والے, یہ مصیبت دور کرنے والے, ان کے لیے رکھ دیتے ہیں. اور گھر میں اگر کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, آپریشن ہونا ہے, پیسے کی ضرورت ہے, تو 11ویں کے لیے جو رکھا ہوا ہے جانور اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوتی, اس سے ڈرتے ہیں, اور جو عید کے لیے رکھا ہوا ہے اسے بیچ دو. تو بتوں کی عظمت اور بتوں کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے. اچھا, یہ جو بتوں کے نام پر رکھتے اس دولت کو کیا کرتے, یہ مجاوروں کو دیتے, ان کے کاہنوں کو, ان کے درویشوں کو دیتے, اور جو اللہ کے نام پر رکھا ہوا تھا ان کو غریبوں میں مسکینوں میں بانٹتے. تو مسکینوں اور غریبوں کا حق تو مار لیتے, اور مجاوروں سے اتنا ڈرتے کہ یہ اگر ناراض ہو گئے یا یہ بت اگر ناراض ہو گئے تو ہمارے ساتھ ایسا ہو. ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کا کوئی حکم آیا ہے تو ہم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں یا لوگوں سے زیادہ ڈرتے. تو یہ بتوں کی عظمت اور بتوں کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیا ہوا مال اللہ کا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور ان کو یہ مال دیتے ہیں یا ان کے نام پر نظر کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت ہر عمل کو برباد کر دیتا ہے. یعنی مشرک کا کوئی بھی عمل اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا. آیت نمبر 137. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کا قتل
پسندیدہ بنا دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں شرکا سے شیاطین مراد ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 60 کہ یہاں شرکا سے مراد شیاطین ہے جو انہیں حلال اور حرام کا حکم دیتے ہیں، اور ان کے کہنے پر یہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے تھے کہ اس فلاں بت کے نام پر ہم اس کو قتل کر رہے ہیں، اب یہ ہمیں ہماری حالات کو درست کر دے گا، ہمیں دولت مند بنا دے گا، یا ہمیں بیٹا دے دے گا۔ اگر بیٹی ہوئی ہے تو بعض لوگ اس کے سامنے جا کر کے اس کو دفن کر دیتے یا قتل کر دیتے، اس لیے کہ یہ اب ہمیں بیٹا دے گا۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکا نے ان کے اولاد کا قتل پسندیدہ بنا دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے۔ کیوں پسندیدہ بنا دیا شیطان نے ان کا یہ عمل، اور کیوں یہ عمل کروا رہا ہے؟ تاکہ یہ انہیں ہلاک کر دے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب یہ ایسا گناہ کرے گا تو یہ شخص ہلاک ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس تعلق سے دوسری بھی جگہ اللہ نے فرمایا کہ اولاد کا قتل کرنا، دو وجہ سے اولاد کے قتل کیے جاتے تھے۔ ایک تو بھوک کے ڈر سے کہ ہم اس کی کیسے تربیت کریں گے، کیسے ہم ان کو پالیں گے پوسیں گے، اور کیسے یہ اتنے بچوں کی ہم اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے ان کو پڑھا سکتے ہیں اور لکھا سکتے ہیں، جو آج بھی شیطان دلوں کے اندر بات کو ڈالتا ہے کہ 2 بچے ہوں گے تو ہم بہت اچھی طریقے سے ان کو اعلیٰ تعلیم دے دیں گے، اور 4 بچے ہو گئے تو ہم ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دے پائیں گے۔ جیسے تعلیم دینے والے یہ ہیں، پرورش کرنے والے، نشو و نما کرنے والے، اور ان کی تربیت کرنے والے یہ ہیں۔ تربیت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ ان کی نشو و نما کرنے والا ہے، وہ کھلانے و پلانے والا ہے۔ تو ایک اس وجہ سے، بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، اور دوسرا شرمندگی کی وجہ سے کہ لڑکی ہو گئی ہے، اب اس کے ساتھ اس کو کیسے گھر میں رکھا جائے۔ تو دیکھیں 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ 2 وجوہات کو بیان فرمایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 58-59، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خوشخبری کہا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے، جیسے کالک پت گئی، جیسے بہت کوئی ڈپریشن میں اور ٹینشن میں آ جاتا ہے تو کیسا کالا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، تو دن بھر اس کا چہرہ کالا رہتا، گھر سے نہیں نکلتا، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، مطلب منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھ رہا اپنے کو۔ یہ تھی جہالت اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا اس خوشخبری کی کو وہ برا سمجھتا اور اسے چھپتا، آیا اس ذلت کے باعث جو وہ محسوس کر رہا ہے، یا تو اسے مٹی میں دبا دے، یہ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ اب یہ سوچنے لگا اور لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپانے لگا کہ میں کیا کروں اور کیسے اس کو لے جاؤں اور کس طریقے سے اس کو دفن کر دوں۔ اور وہاں پہ یہ عام رواج تھا، کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا کہ کوئی اپنی اولاد کو اگر زندہ درگور کر رہا ہے، دفن کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ جیسے آج بھی، پہلے تو جو ہے کہ بچے کو دنیا میں آنے دیا جاتا تھا، اب اس کو دنیا میں بھی آنے نہیں دیا جاتا اور پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے دیکھ کر کے کہ یہ میل ہے فیمیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 میں دوسری وجہ بتائی گئی بچوں کے قتل کی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ہم ہی ان کو بھی کھلاتے ہیں تم کو بھی، تم یہ مت سمجھو کہ ہم ان کو کھلانے والے ہیں، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث کہ یہ کیسا کبیرہ گناہ اور حرام ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور تمہارے لیے ناپسند کیا قیل و قال یعنی فضول کی باتیں کرنا اور زیادہ سوال کرنا اور مال ضائع کرنا، مطلب فضول خرچی۔ بخاری شریف اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، بخاری 5975 اور مسلم شریف 1716۔ آیت پہ واپس آئیں، آیت نمبر 137۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا دیا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دے اور ان کے لیے ان کی دین مشکوک کر دے، ان کے لیے ان کا دین مشکوک کر دے، یعنی خلط ملط کر دے، یعنی دین کے اندر شرک کی آمیزش ہو جائے، شرک شامل کر دے۔ کیسے شامل ہو گیا شرک؟ کیونکہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے یہ حرام کر رہا ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ اسے حلال کر رہا ہے اس کے شرکا کے کہنے پر، یعنی شیاطین کے کہنے پر۔ اور شیاطین یہی چاہتا ہے کہ وہ تجھے ہلاک کر دے، یعنی اللہ سے تیرا رشتہ ٹوٹ جائے، تیری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے، کیونکہ شیطان دشمن ہے ہمارا، اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک کر دے، شرک کی اس میں آمیزش کر دے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، یعنی اللہ رب العزت اس چیز پر پوری طرح قادر ہے کہ اس مخلوق کو، جیسے دوسری مخلوق کو اللہ رب العزت نے اپنا تابع فرمان کیا ہے،
انہیں بھی تابع فرمان کر دیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی آزادی دے کر کے وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، ایگزام لے رہا ہے کہ کون اس کی فرما برداری کرتا ہے، کون نہیں کرتا. اور اسی کا بدلہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی شکل میں عطا فرمانے والا ہے اپنا فضل کر کے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. چنانچہ ان کے جھوٹ کو اس حالت میں چھوڑ دیجئے جو وہ گڑھتے ہیں. تو یہ جو جھوٹ انہوں نے گڑھا ہے، یہ جو شریعت سازی انہوں نے کی ہے، اس کو چھوڑ دیں. شریعت سازی کے تعلق سے اور بھی آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 138، وہاں پہ اس کی تفسیر ہو جائے گی. اور اپنے جھوٹے خیالات کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہے، حرام کر دیا ہے. اپنے جھوٹے خیالات، خود ساختہ طور پر انہوں نے سوچ لیا. جو آج بھی دیکھتے ہیں ہم کہ رسم و رواج کئی قسم کے ہیں، اور ان رسم و رواج کو حرام کا درجہ دے دیا جاتا ہے، حلال کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہی ہوگا، فرض ہے ہمارے لیے. اور اپنے جھوٹے خیالات کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں. تو یہ شیطان نے انہیں برگلا دیا، انہیں سمجھا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں. اب یہ بھی انہوں نے طے کر دیا کہ یہ جانور ان قسم کے حرام ہیں اور یہ جانور حلال ہیں، اور جسے ہم کہیں گے یہ وہ کھا سکتے ہیں. مطلب کچھ جانوروں کو عورتوں کے لیے حرام کر دیا، کچھ جانوروں کو مردوں کے لیے حرام کر دیا، کچھ جانوروں کی پیٹھ پر سوار نہیں ہونا، کچھ میں کچھ ہے. اور بعض چوپایوں میں جن کی پشت پر سوار کرنا انہوں نے حرام کر دیا. یہ خود ساختہ طور پہ حرام کر دیا کہ ان کی پشت پہ یہ سوار نہیں ہو سکتے، حج کرنے بھی نہیں جا سکتے ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر. اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یعنی غیر اللہ کا نام پڑھ کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں یا غیر اللہ کے لیے اسے ذبح کرتے ہیں. یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہوئے کرتے ہیں. اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہوئے کرتے ہیں یعنی یہ دین بنا کر کرتے ہیں، اسے یہ دین کا نام دیتے ہیں. وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گڑھتے رہے ہیں. تو یہ کیسا جرم ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دی اسے خود حرام کر دے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ دین کے اندر ہے، اور جو حرام ہے اسے حلال کر دے رہے اور دین کے اندر. اس تعلق سے دیکھتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 59. کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے پھر تم ان میں سے بعض کو حرام ٹھہراتے ہو اور بعض کو حلال ٹھہراتے ہو. یعنی اللہ نے جو رزق تمہارے لیے نازل کیا تم خود ساختہ طور پر یہ کہہ دیتے ہو یہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے. پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ حرام اور حلال کا حق تو اللہ کا ہے. تم کون ہوتے ہو یہ اپنے طور پر یہ طے کر لینے والے؟ یا تمہارے جو بڑے ہیں وہ یہ طے کرنے والے، یا تمہارے باپ دادا کی رسم و رواج جو چلی آ رہی ہے وہ طے کرنے والے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تو پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو، یعنی تم جھوٹ گڑھتے ہو اللہ رب العزت کے. یہ کن چیزوں کو حرام اور حلال کر دیتے تھے یہ ہم نے پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 103 کے اندر اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیزیں بنائی ہے، بحیرہ ایک جانور کا انہوں نے نام رکھا، اس کے کان کاٹ دیا اور کہا کہ اس کا دودھ نہیں پی سکتے اور اس کی پیٹھ پہ سوار نہیں ہو سکتے، اس کے کوئی استعمال نہیں کر سکتے، یہ تو ہم نے فلاں بت کے نام پر اس کو چھوڑ دیا. یعنی غیر معمولی جانور جو پیدا ہوتا یا ایسا جانور جو بار بار مادہ کو ہی، فیمیلز کو ہی جنم دیتا، یا ایسا کوئی جانور جو انہیں انوکھا لگتا تو اسے یہ بت کے نام پر نظر کر دیتے اس کے کان کاٹ کر کے. تو یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیز اور اس کو خود ساختہ طور پہ اپنے طور پر حرام اور حلال کر لینا، اس کی تعلق سے یہ آیت بیان فرمائی گئی. آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں. اور اپنے جھوٹی خیالات کے مطابق انہوں نے کہا، یہ ان کے خیالات ہیں، مطلب اس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ چوپائے اور کھیتی مویشی ہیں، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جس کو چاہے، مطلب جس کو یہ کہیں گے وہی کھا سکتا ہے. اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سوار ہونا حرام کر دیا گیا ہے، اور بعض چوپائے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے. یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں یعنی دین بنا کر کے کرتے ہیں، اور وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گڑھتے رہے ہیں. مطلب شریعت کے اندر یہ شریعت سازی ہے، کسی چیز کو حرام و حلال اپنے مرضی سے کر دینا، یہ حق صرف اللہ کا ہے، اور کوئی حق یہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال و حرام کر رہا ہے، گویا کہ وہ شریعت سازی کر رہا ہے، شریعت بنا رہا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا اسے ملے گی. آیت نمبر 139. اور انہوں نے کہا ان حرام کیے چوپایوں کی پیٹ پر جو بچہ ہو وہ خالص ہماری مردوں کے لیے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام. دیکھیں یہ خود ساختہ، خود طور پر اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام. اور اگر وہ
مردہ ہے تو وہ سب کے لیے جائز ہے، سب اس پہ شریک ہو جائیں گے، سب اس کے لیے، سب کے لیے وہ حلال ہے۔ جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال و حرام طے کرنے کی سزا دے گا، یہ سزا دے گا اللہ، جلد ہی انہیں اس کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا، انہ حکیم علیم، اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت، اپنے علم کے تحت کسی چیز کو حلال و حرام کیا ہے، اور خود تم نے اپنے طور پر یہ کہہ دیا کہ اگر جانور کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلتا ہے تو وہ مرد کے لیے حلال ہے، عورت کے لیے، اگر مرا نکلا تو دونوں کے لیے۔ تو یہ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ سورہ نحل میں آپ دیکھیں، سورہ نحل آیت نمبر 116 میں اللہ فرماتا ہے، اور یوں نہیں جھوٹ جو تمہارے زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ بعض دفعہ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی سوچ کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انسان کسی چیز کو حلال کہہ دیتا ہے، حرام کہہ دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ کہیں کسی سے سوال کر لیا گیا کہ حضرت یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جیسے ہندوستان میں بینک کا سود حلال ہے حرام ہے، یا بینک میں کھاتہ ہی کھلوانا حلال ہے یا حرام ہے، تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کم علم سمجھیں، اور کم علم سمجھیں گے تو یہ میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو بعض دفعہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے بھی وہ فٹ سے فتویٰ دے دیتا ہے یہ حلال ہے حرام۔ وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ اس کا جرم کتنا خطرناک ہے، یہ شریعت سازی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا صاحب یہ عورتوں کا پردہ ہے یا نہیں ہے، یا خود ساختہ طور پہ، اپنے ہی طور پہ انہوں نے خود طے کر لیا کہ نہیں صاحب حرام ہے مرد اگر آواز سن لے تو۔ اور تیسرا حالت یہ ہوتی ہے کہ لا علمی کی بنا پر، مطلب یہ کتنا خطرناک جرم ہے، یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی بس زبان اٹھائی اور تالو پہ لگا دیا کہ صاحب یہ حرام ہے، کیونکہ ان کے دماغ کو نہیں سمجھ میں آئی، بات حرام ہو گئی، حلال ہو گئی۔ تو یہ حرام لفظ استعمال کرنے کے پہلے ہماری روح کانپ جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت طے کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا۔ شہد کا جو معاملہ تھا آپ سب اس کے تفسیر جانتے ہیں، اور اس کے پہلے کی آیت میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، آیت نمبر 121 کے اندر اس کی دوسری شکل کہ اگر ہم کسی کے حلال کو حلال جان لے رہے ہیں اور کسی کے حرام کو حرام جان لے رہے ہیں تو یہ کیسا جرم ہے، جبکہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے، اور ہم کسی بڑے کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ حلال ہے۔ تو آیت نمبر 121 کی روشنی میں تفسیر ابن کثیر نے ترمذی شریف کے حوالے سے اور سورہ توبہ آیت نمبر 31 کے حوالے سے کہ یہ شرک ہو جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اگر ہم نے کسی مخلوق کو دیا، کسی انسان کو دیا، کسی اور شخص کو دیا، جب اللہ نے اسے حرام کیا اور وہ اسے حلال کہہ رہا ہے اور اس کو ہم حرام مان لے رہے ہیں یا حلال مان لے رہے ہیں اللہ کی شریعت کے خلاف، حدیث کے خلاف، تو گویا کہ ہم نے اس کو رب بنا لیا۔ سورہ توبہ 31 آیت نمبر اور سورہ انعام آیت نمبر 121، تو یہ ایک جرم ہے۔ اور دوسرا خود ہم نے کسی چیز کو حلال یا حرام کر دیا، تو یہ حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث سے جب تک صراحت نہ ملے، قرآن و حدیث سے جب تک ہم کو یہ دلیل نہ مل جائے کہ ہاں یہ عمل حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس وقت تک ہمیں اپنی زبان نہیں ہلانا چاہیے۔ اللہ ہم مجھے اور ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم ایسے فتوے دیتے رہے۔ اور دیکھیں سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 69، اب دیکھیں کتنا سنگین جرم، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں، مطلب دنیا میں تو وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دے رہے ہیں، اپنے مفاد کو پورا کر دے رہے ہیں، پھر انہیں ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ آنا ہے، اور اس وقت ہم ان کے عذاب شدید کریں گے، انہیں ہم شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، کیونکہ کفر کے بعد کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے، یہ کفر ہے۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، سورہ یونس آیت نمبر 69 اور 70، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کیا اور ہم نے خود اس کو حلال و حرام کا فتویٰ دے دیا، فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے۔ حافظ ابو بکر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ عربوں کے جہالت کو معلوم کرنا چاہیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 130 کے بعد کی آیتیں پڑھ لیں۔ مطلب یہ عربوں کی جہالت، ان کے رسم و رواج اور خود ساختہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام کر دینا،
اگر یہ دیکھنا چاہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 130 کے بعد کی آیتیں پڑھ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3524۔ تو یہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، 3524 بخاری شریف۔ آیت کا دوسرا حصہ دیکھیں، جلد ہی اللہ انہیں اس طرح یعنی خود حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا۔ آج کی کلاس کی آخر آیت 140، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے یعنی گھاٹے میں رہے، اور گھاٹا اور خسارہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، یہ جہنمی۔ تو بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بیوقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا۔ اللہ نے حلال کیا تھا لیکن انہوں نے خود اس کو حرام ٹھہرایا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں گے، وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ خلاصہ یہ کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ہم اسی کو حلال کہیں، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اسی کو ہم حرام کہیں، جب تک ہمارے پاس صحیح دلیل نہ ہو قرآن و حدیث کی کسی بھی سوال کا ہم اس پہ حرام اور حلال کا فتویٰ نہ دیں۔ ہمارے سلف اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور جب کوئی بات کی وضاحت صاف طور پہ نہیں ہوتی تھی تو اس کو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ مکروہ ہے اور یہ جائز نہیں، کیونکہ لفظ حرام کا استعمال کرنا اور لفظ حلال کا استعمال کرنا جب تک ہمارے پاس قرآن کی یا صحیح حدیث کی دلیل نہ ہو اس وقت تک ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور کسی کے حلال و حرام کو قرآن اور حدیث کے حلال و حرام کے اوپر سمجھنا یہ تو شرک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔